بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاتون من کل فج عمیق، پنڈت لیکھا رام پشاوری، 1885 اور فروری 1897۔ مضمون امان وائل حارث، قسط 25۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو دنیا میں ثابت اور قائم کرنے کے لیے جو قہری نشانات ظاہر ہوئے، ان میں سے ایک نشان پنڈت لیکھا رام پشاوری کے متعلق بھی تھا۔ ملتا ہے کہ یہ شخص 2 دفعہ قادیان پہنچا اور 1 دفعہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قریب آیا تھا۔ 1880 کی دہائی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف براہین احمدیہ اپنی برتری و عظمت کے ساتھ بر صغیر کے مذہبی افق پر نہ صرف چمک رہی، بلکہ آپ علیہ السلام کی علمی ثقافت پر بھی محکم گواہ بن کر موجود تھی۔ اس ماحول میں جب اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ نے نشان نمائی کے لیے مختلف مذاہب و ملل کے سرکردہ لوگوں کو بلایا اور اس مقصد کے لیے قادیان آ کر رہنے کا اشتہار دیا، تو جن لوگوں نے جوابی خط و کتابت شروع کی، آریہ سماجی مقرر پنڈت لیکھا رام بھی ان میں سے ایک تھا۔ ملتا ہے کہ تب پنڈت لیکھا رام یہ سمجھتا رہا کہ قادیان آ کر رہنے کے متعلق اس کے نامعقول مطالبات کا جواب قطعی طور پر نفی میں ملے گا اور وہ اسے اچھالتے ہوئے اپنی شہرت کا موجب بنا لے گا۔ مگر جب حضور علیہ السلام نے ہر طرح آمادگی کا اظہار فرمایا اور اس کے مطالبہ کی تکمیل کے لیے ایک معقول طریق بھی سامنے رکھ دیا، تو اس پر اس شخص نے اپنی بدزبانی اور اعتراض کرنے کی عادت کو مزید بڑھا دیا۔ اس زمانہ کی لیکھا رام کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مرحلہ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے جاہل سمجھ کر منہ لگانا ہی چھوڑ دیا۔ مگر چند ماہ بعد جب اس نے آپ کی خدمت میں ایک پوسٹ کارڈ لکھا تو حضرت نے جواباً لکھوایا کہ قادیان کوئی دور نہیں ہے، آ کر ملاقات کر جاؤ، امید ہے کہ یہاں پر باہمی ملنے سے شرائط طے ہو جائیں گی۔ مورخ احمدیت مولانا دوست محمد شاہد صاحب نے تاریخ احمدیت کی جلد اول میں صفحہ 256 سے 261 پر پنڈت لیکھا رام کی آمادگی اور مصلحت آمیز کاروائیوں کے ساتھ فرار کا عنوان باندھ کر اس قیام قادیان کا احوال درج کیا ہے۔ لکھا کہ حضرت اقدس علیہ السلام کے خاندان کا ایک طبقہ، جس میں آپ کا ایک چچا زاد بھائی مرزا امام الدین اپنے ملحدانہ خیالات اور بے دینی میں پیش تھا، ابتدا ہی سے نہ صرف حضور کے دعاوی اور الہامات کا مذاق اڑاتا تھا، بلکہ اسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے خلاف حرزہ سرائی اس کا ایک عام مشغلہ بن چکا تھا۔ چنانچہ اب جو حضور نے نشان نمائی کی عالمگیر دعوت دی تو مرزا امام الدین نے منشی اندرمن مراد آبادی اور پنڈت لیکھا رام اور دوسرے دشمنان دین کی پیٹھ ٹھونکتے اور محض زبانی بیہودہ گوئی پر اکتفا نہ کرتے ہوئے اگست 1885 میں قانونی ہند پریس اور چشمہ نور امرتسر سے آپ کے خلاف نہایت گندے اشتہار شائع کیے۔ نیز جب حضرت اقدس علیہ السلام نے پنڈت لیکھا رام کو قادیان آنے کی دعوت دی تو حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی کی تحقیق کے مطابق یہ ماند اسلام خود گیا اور پنڈت لیکھا رام کو قادیان لے آیا۔ یہ 19 نومبر 1885 کا واقعہ ہے اور لیکھا رام کا قیام 2 ماہ تک قادیان میں رہا۔ پنڈت لیکھا رام گو بظاہر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعوت پر آیا اور اسے شرائط طے کرنے کے لیے حضرت اقدس سے بہرحال ملاقات کرنا چاہیے تھی، مگر مرزا امام الدین وغیرہ کو جو محض اپنے ذوق بے دینی کی تسکین کے لیے تماشائی بنے ہوئے تھے، لیکھا رام کا اظہار خیالات کے لیے حضرت اقدس کی مجلس میں جانا کیوں کر پسند ہو سکتا تھا۔ چنانچہ مرزا امام الدین نے لیکھا رام کو اپنے اشاروں کے مطابق چلانے کے لیے یہ مکروہ چال چلی کہ وہ اپنے لگے بندھے بعض نام نہاد مسلمانوں مثلاً ملا حسینہ اور مراد علی وغیرہ کے ساتھ آریہ سماج میں داخل ہو گئے اور یوں خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں قادیان آریہ سماج کی توسیع ہوئی۔ لیکھا رام جب اس طرح مرزا امام الدین کے دام تزویر میں الجھ گیا تو اسے ہر جھوٹے اور مکروہ پروپیگنڈے کا شکار بنانا چنداں مشکل نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرزا امام الدین اور مقامی ہندوؤں کی فتنہ انگیزی سے حضرت اقدس علیہ السلام کے خلاف
لکھ رام میں دشمنی اور بغض و کینہ کے جذبات ہر لمحہ شدید تر ہو گئے۔ حالانکہ ابتدا میں اس کی حالت اتنی خطرناک نہیں تھی، یہ تبدیلی قادیان آنے کے بعد پیدا ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود فرماتے ہیں، قادیان کے بعض شریر الطبع لوگوں نے اس کے دل کو خراب کر دیا، اور میری نسبت بھی ان نالائق ہندوؤں نے بہت کچھ جھوٹی باتیں اس کو سنائیں تاکہ وہ میری صحبت سے متنفر ہو جائے۔ پس ان بد صحبتوں کی وجہ سے روز بروز ردی حالت کی طرف گرتا گیا، مگر جہاں تک میرا خیال ہے ابتدا میں اس کی ایسی ردی حالت نہ تھی، صرف مذہبی جوش تھا جو ہر اہل مذہب حق رکھتا ہے کہ اپنے مذہب کی پابندی میں پابندی حق پرستی و انصاف بحث کرے۔ بہرحال لکھ رام کے ماحول پر مرزا امام الدین اور قادیان کے ہندو پوری طرح چھائے ہوئے تھے، اس لیے وہ حضرت اقدس کی خدمت میں ملاقات کے لیے تو نہ آیا، البتہ اس نے نہایت شوخی اور بے باکی کے رنگ میں حضرت اقدس سے سلسلہ خط و کتابت شروع کر دیا۔ یہ خط و کتابت اکثر بھائی کشن سنگھ اور گاہے گاہے پنڈت موہن لال، پنڈت نہال چند اور حکیم دیا رام کے ذریعہ ہوتی تھی۔ پنڈت موہن لال کا بیان ہے کہ حضرت صاحب بڑی مہربانی فرماتے تھے اور ہنستے ہوئے ملتے تھے اور کبھی خالی ہاتھ نہ آنے دیتے۔ ایک دفعہ حضرت صاحب نے مجھے نہایت عمدہ سیب دیے، میں لے کر گیا۔ پنڈت لیکھا رام کا بھی معمول ہو گیا تھا کہ جب میں واپس جاتا تو ضرور پوچھتا کیا لائے ہو۔ میں نے جب کہا کہ سیب لایا ہوں تو اس نے گویا للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا، لاؤ لاؤ میں کھاؤں۔ میں نے ان کو ہنسی سے کہا کہ دشمن کے گھر کی چیز تم کو نہیں کھانی چاہیے، تو اس نے جھٹ میرے ہاتھ سے سیب لے لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ لیکھ رام اپنی تحریر اور مجلس میں نہایت رقیق اور سوقیانہ حملے کرتا تھا، مگر آپ ان کو نظر انداز کر کے تحقیقی جوابات دیتے تھے، اور آپ کی پوری کوشش یہ تھی کہ وہ دیانت دارانہ روش اختیار کر کے آپ کی دعوت نشان نمائی پر رضامندی اختیار کرے۔ دوران خط و کتابت میں آپ نے اسلام کی صداقت کا قائل کرنے کے لیے اس کے سامنے اپنا وہ مخصوص علم کلام بھی پیش کیا جس نے دنیا اسلام میں زبردست انقلاب برپا کر رکھا تھا، یعنی دعویٰ اور دلیل دونوں مذہبی کتاب سے پیش کرنے چاہیے۔ لیکن جب لیکھ رام کے مذہبی لیڈر اور آریہ سماج کے بانی سوامی دیانند سرسوتی کو اس جری پہلوان کے سامنے آنے کی جرت نہ ہو سکی تو لیکھ رام کو کیا جرت ہوتی؟ لیکھ رام ہر دفعہ نہایت چالاکی سے اس آسمانی حربہ کی زد سے بچنے کی خاطر صرف نشان دکھائے جانے کا مطالبہ دہرا دیتا اور اپنے ہزلیات کے فن میں مشاقی کے جوہر دکھانے میں ہی کامیابی سمجھتا تھا۔ پنڈت لیکھ رام نے اپنے عرصہ قیام قادیان کے دوران مرزا امام الدین کا اعلی کار بن کر اسلام اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر لگاتار سوقیانہ حملے کیے۔ ایک مرتبہ تو یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ اس کی زبان درازی کو دیکھ کر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے بڑے بیٹے مرزا سلطان احمد صاحب جیسے مرنجان مرنج طبیعت انسان نے اسے مباحثے کا چیلنج دے دیا، بلکہ پورے جوش کے عالم میں ہندو بازار تک جا پہنچے، مگر ہندو ان کی یہ جرت دیکھ کر سہم گئے اور لیکھ رام کو باہر نہ نکلنے دیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ پھر ملتا ہے کہ 13 دسمبر کو لیکھ رام نے قادیان سے ہی خط میں لکھا، اگر آپ فارغ نہیں تو مجھے بھی تو کام بہت ہے، اچھا آسمانی نشان تو دکھا دیں، اگر بحث نہیں کرنا چاہتے تو رب العرش خیر الماکرین سے میری نسبت کوئی آسمانی نشان تو مانگیں تا فیصلہ ہو۔ حضرت اقدس نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا، جناب پنڈت صاحب، آپ کا خط میں نے پڑھا، آپ یقیناً سمجھیں کہ ہم کو نہ بحث سے انکار ہے اور نہ نشان دکھلانے سے، مگر آپ سیدھی نیت سے طلب حق نہیں کرتے، بے جا شرائط زیادہ کر دیتے ہیں، آپ کی زبان بد زبانی سے رکتی نہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضور علیہ السلام نے اسے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی۔ پنڈت لیکھ رام کم و بیش 2 ماہ تک قادیان میں رہا۔ اس عرصہ میں خط و کتابت کے نتیجہ میں یہ تبدیلی ضرور ہوئی کہ 200 روپیہ ماہوار کی بجائے 30 روپیہ ماہانہ رقم پر آ گیا، مگر اس کے مقابل اس کی بدلگامی اور بیہودہ سرائی میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور وہ اپنی ضد پر آخر وقت تک قائم رہا۔
مرزا امام الدین کا اعلی کار بن کر اسلام اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر شوقیانہ حملے مسلسل کرتا رہا۔ پنڈت لیکھا رام کی یہ مخالفانہ کارروائی سال کے آخر تک پوری طرح جاری رہی۔ لاہور میں پنڈت لیکھا رام کے سلام کرنے کا واقعہ یوں ملتا ہے۔ نومبر 1893 میں حضور علیہ السلام اپنے خسر حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ کو جن ایام میں محکمہ نہر میں ملازم تھے ملنے کے لیے فیروز پور تشریف لے گئے۔ 14 دسمبر 1893 کو وہاں سے واپسی پر لاہور اسٹیشن کے پاس ایک مسجد میں وضو فرما رہے تھے کہ مشہور آریہ سماجی لیڈر پنڈت لیکھا رام نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، مگر حضور نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اس خیال سے کہ شاید آپ نے سنا نہیں، دوسری طرف سے آ کر سلام کیا، مگر آپ نے پھر بھی کوئی توجہ نہ دی۔ جب پنڈت جی مایوس ہو کر لوٹ گئے تو کسی نے یہ خیال کر کے کہ شاید حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پنڈت لیکھا رام کا سلام سنا نہیں ہوگا، حضور سے عرض کیا کہ حضور، پنڈت لیکھا رام آئے تھے اور سلام کرتے تھے۔ حضور نے یہ سنتے ہی بڑی غیرت کے ساتھ فرمایا، اسے شرم نہیں آتی، ہمارے آقا کو تو گالیاں دیتا ہے اور ہمیں سلام کرتا ہے۔ بحوالہ لاہور، تاریخ احمدیت، مرتبہ شیخ عبد القادر سابق سوداگر مل، صفحہ 30-31۔ پھر جماعتی تاریخ کے ماخذ اخبار البدر کے 16 جنوری 1903 کے پرچہ کے صفحہ نمبر 90 کے حوالہ سے ملتا ہے کہ فروری 1897 میں بھی لیکھا رام قادیان میں مقیم تھا۔ الغرض پنڈت لیکھا رام اپنے قتل کے واقعہ سے قریباً 1 ماہ قبل بھی قادیان میں ہی تھا، لیکن اپنی بد زبانی اور شامت اعمال کے باعث خدا کی قہری تجلی کا مورد بن گیا اور خدا کے بھیجے ہوئے حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے فیض، حسن سلوک، رحم و عطا اور مہمان نوازی سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ آواز مرزا عمران احسن۔